بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروط وجوب الوضو۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے وضو کے واجب ہونے کی شرائط، یعنی وضو شرعی طور پر کس پر واجب ہوگا، اس شخص کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے جن کی بنیاد پر اس پر وضو واجب ہوگا۔ شروط شرطن کی جمع ہے، وجوب یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، واجب ہونا، الوضو وضو کے وجوب کی شرائط۔ جب مضاف مضاف الیہ ہو کوئی عبارت تو ترجمہ پیچھے سے شروع کریں گے، ترجمہ صحیح ہوگا۔ وضو کے وجوب کی شرائط: لا یجب الوضو، وضو واجب نہیں ہے، الا علی الذی تجتمع، مگر اس پر، الذی جس میں، تجتمع جمع ہوں، الشروط الآتیہ، شرط ان کی جمع شروط، الآتیہ اس کی صفت، مگر جس میں جمع ہوں آنے والی شروط۔ نمبر 1، البلوغ یعنی بالغ ہونا، فلا یجب لہذا واجب نہیں، الوضو وضو علی الصبی بچے پر، یعنی بچے پر وضو واجب نہیں ہے، باقی جو وہ وضو کرتا ہے تو شرعاً اس کو ثواب ہوگا، لیکن شرعی طور پر اس کے لیے وضو واجب نہیں ہے۔ اذان ہو گئی، نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، تو بچے کے لیے وضو واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے، لیکن بالغ کے لیے واجب ہے کہ وہ وضو کرے اور نماز کے لیے چلے اور نماز ادا کرے۔ نمبر 2، العقل یعنی عاقل ہونا، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا، فلا یجب لہذا ترجمہ ہوتا ہے فا کا، لہذا لا یجب واجب نہیں ہوگا، الوضو وضو علی المجنون مجنون پر، لہذا مجنون پر وضو واجب نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کی طرف سے وہ مکلف نہیں ہے۔ شریعت میں ہے رفع القلم عن ثلاث، کی 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ شریعت کے احکام کے اس صورت میں مکلف نہیں ہوتے ہیں، اس میں ہے بچہ جب تک وہ بالغ ہو جائے، یعنی جب تک بچہ ہے تب تک مکلف نہیں ہے، بالغ ہو گیا مکلف بن جائے گا۔ اسی طریقے سے مجنون، جب تک اس میں جنون ہے تو تب تک یہی صورتحال ہے، لیکن اگر جنون ختم ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تو اب شریعت کے احکام کا مکلف ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص سویا ہوا ہے تو وہ مکلف نہیں ہے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، جب بیدار ہو جائے تو احکام کا وہ اس اعتبار سے مخاطب ہوگا۔ نمبر 3، الاسلام مسلمان ہونا، یعنی بالغ عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونا بھی شرط ہے، فلا یجب لہذا واجب نہیں، الوضو وضو علی الکافر کافر پر، وہ اگر وضو کرے تو اس کے لیے اس وضو کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے آدمی ہاتھ منہ دھوئے، اپنے آپ کی ظاہری صفائی حاصل کرے، اس کے لیے اس کی حیثیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی۔ نمبر 4، القدرہ علی استعمال الماء، اس پانی کے استعمال پر قدرت یعنی استطاعت، الذی جو پانی، یکفی کافی ہو، لجمیع الاعضاء تمام اعضاء کے لیے، یعنی وضو میں جو اعضاء دھلنے ہیں ان اعضاء کے لیے جتنا پانی کافی ہو، اس پانی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے وہ شخص استعمال کر سکتا ہو۔ جیسے کسی کے ٹراما کا مسئلہ ہے، اس کے ہاتھ میں چوٹ آئی ہے اور دونوں ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہیں، تو وہ وضو کا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو معلوم ہوا اس شخص پر وضو واجب نہیں،
بلکہ اس کا معاملہ تیمم کی طرف چلا جائے گا، اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت میں یہ کہ جب نماز کے اوقات ہو جائیں تو وہ نماز ادا کرے، بعد میں جب درست ہو تو احتیاطاً، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک وجوباً اس کو نمازیں دہرانی چاہیے۔ القدرہ علی استعمال الماء، اس پانی کے استعمال پر قدرت، الذی جو یکفی کافی ہو، لجمیع الاعضاء تمام اعضائے وضو کے لیے، یہاں اعضاء سے مراد اعضائے وضو۔ فإن لم یقدر، اور اگر قدرت نہیں رکھتا ہے، استطاعت نہیں ہے اس میں، علی استعمال الماء پانی کے استعمال پر، لم یجب نہیں واجب ہے، الوضوء علیہ اس پر وضو، یعنی پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے حالانکہ پانی موجود ہے تو اس پر وضو واجب نہیں۔ قضا، اسی طریقے سے، اذا کان جب ہو، قادرن قادر استطاعت رکھتا ہو، علی استعمال الماء پانی کے استعمال پر، پانی کے استعمال پر قدرت ہے، ولیکن لیکن، لم یکن الماء لیکن پانی نہیں ہے، کان یکون، یہ کان اس کا یکون جب لم کے بعد آتا ہے تو اس میں واو گر جاتا ہے، یکن ہو جاتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ولیکن لم یکن الماء لیکن پانی نہیں ہے، کافیاً کافی، لجمیع الاعضاء تمام اعضاء کے لیے، یعنی وضو کے تمام اعضاء کے لیے، لا یجب الوضوء علیہ تو اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ جیسے آدمی سفر میں ہے، اس کے پاس ایک دو بوتل پانی ہے، لیکن سفر طویل ہے اور وہ پانی پینے کے لیے ہے، اور راستے میں اور کہیں پانی ملنے کے امکانات نہیں ہیں، تو گویا کہ اس کے وضو کے لیے پانی کافی نہیں ہے، حالانکہ وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اس پر وضو واجب تو نہیں، لیکن اس پر تیمم واجب ہو جائے گا کہ وہ تیمم کرے گا اور نماز ادا کرے گا۔ حضر میں، یعنی گھر پر اگر ہے آدمی تو پانی اس طرح ہے، تو اس صورت میں اس کو اس کے اوپر لازم ہے پانی تلاش کرے، اس لیے کہ بستی میں پانی ہوتا ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور بستیاں عام طور پر پانی ہی پر بستی ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں آبادی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں آبادی بہت کم، بلکہ بسا اوقات ہوتی ہی نہیں ہے۔ وجود الحدث الاصغر، حدث اصغر کا پایا جانا، یعنی وضو ٹوٹا ہے تو اس صورت میں وضو واجب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دوسرے جو عبارت ہے اس سے سمجھ میں خود ہی آ جائے گا۔ فلا یجب الوضو، چنانچہ وضو واجب نہیں ہے، اعلیٰ اس پر، من ہوا متوضع جو پہلے سے باوضو ہے، یعنی جو پہلے سے باوضو ہے اس پر وضو واجب نہیں ہے، بلکہ اگر وہ وضو کرے تو وہ وضو علی وضو ہے، وہ ثواب کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ پہلے سے وضو ہے، اور جس کا وضو نہیں ہے، ادھر سے اذان ہوئی تو چونکہ اب اس کو نماز ادا کرنی ہے لہٰذا اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ خلوہ من الحدث الاکبر، خلو مانے خالی ہونا، ہو یعنی شخص کی جس کو وضو کرنا ہے اس کا حدث اکبر سے خالی ہونا، یعنی غسل جنابت اس پر واجب نہ ہو، اس لیے کہ اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہے اور وہ صرف وضو کر رہا ہے تو اس وضو کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ صرف اعضاء کی پاکی، ظاہری پاکی ہے، باقی اس وضو سے نہ تو وہ قرآن چھو سکتا ہے اور نہ تو قرآن پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس وضو کے ذریعے سے نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ابھی غسل واجب ہے۔ فلا یکفی الوضو، لہذا وضو کافی نہیں، للذی اس شخص کے لیے، قد وجب علیہ الغسل
جس پر غسل واجب ہوا ہے اس کے لیے وضو کافی نہیں ہے، بلکہ غسل کرے گا اور پھر اس کے لیے وہ صورتحال ہوگی جو اوپر 5ویں نمبر میں آئی، یعنی اب اگر حدث اصغر پایا جا رہا ہے تو وضو کرے گا۔ نمبر 7، ضیق الوقت، وقت کی تنگی، یعنی وقت کی تنگی اگر ہے، وقت کی تنگی سے مراد یہاں نماز کی ادائیگی کے وقت کی تنگی اگر ہے تو اس صورت میں وضو واجب ہے، فوراً وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ جیسے عصر کا وقت ہے یا ظہر کا وقت ہے، مثال کے طور پر 4 بجے ختم ہو رہا ہے اور ابھی صرف 4 بجنے میں 10-12 منٹ ہیں، اور اتنے میں وہ صرف ظہر کی جو رکعتیں ہیں وہ ادا کر سکتا ہے، تو اس پر وضو واجب ہے کہ فوراً وضو کرے اور ظہر کی نماز ادا کرے۔ لیکن شروع وقت میں، مثال کے طور پر 12:30 آج کل ظہر شروع ہو رہا ہے، تو 12:30 جو ہی ہو گئے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب فوراً اس پر وضو واجب نہیں ہے، بلکہ وضو میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نمازیں ہماری مساجد میں اسی اعتبار سے ہوتی ہیں، جیسے کہیں 1:30 بجے ہے، کہیں 2 بجے ہے، تو معلوم ہوا علی الفور، یعنی وقت شروع ہوا تو فوراً وضو واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر تنگی وقت ہے تو اس صورت میں وضو واجب ہو جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا، اگر وقت متسع یعنی وسیع ہے، ابھی کافی وقت ہے اس نماز کے لیے، لم یجب تو نہیں ہے واجب، الوضو وضو علی الفور فوراً یعنی فی الفور، بل یجوز بلکہ جائز ہے، التأخیر تأخیر فی الوضو وضو کے اندر، یعنی وضو کو مؤخر ابھی کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کے وجوب کی جو مختلف شرائط ہیں وہ اس اعتبار سے ہے۔ نمبر 1، بلوغ، بالغ ہونا، چنانچہ بچے پر وضو واجب نہیں، عاقل یعنی مجنون پر وضو واجب نہیں، مسلمان یعنی کافر پر وضو واجب نہیں، حدث اصغر کا پایا جانا، یعنی وضو ٹوٹا ہوا ہے، وضو نہیں ہے، تو چنانچہ اگر وضو ہے تو اس صورت میں وضو واجب نہیں بلکہ ثواب کے لیے دہرایا جا سکتا ہے۔ اور حدث اکبر سے خالی ہونا، چنانچہ اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہے یا حالت نفاس میں ہے یا حالت حیض میں ہے، تو ان کے لیے جو وضو ہے وہ وضو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور حدث اکبر میں تو غسل کے ذریعے سے پھر بعد میں وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن حیض و نفاس کے لیے اپنی مدت کے انتظار کے بعد غسل کرے گی اور اس کے بعد ہی وہ وضو کر سکتی ہے۔ اور نمبر 7، وقت کی تنگی، اگر نماز کے لیے وقت بہت کم ہے تو اس صورت میں انسان پر واجب ہے کہ وضو کرے اور نماز ادا کرے، لیکن اگر وقت کافی ہے تو فی الفور جو ہی وقت داخل ہوا وضو واجب نہیں بلکہ تاخیر بھی جائز ہے۔ فروع تتعلق بالوضو، تو وضو سے متعلق کچھ ذیلی باتیں، یعنی جو وضو ہم کرتے ہیں اس وضو کو مکمل بنانے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یجب غسل ظاہر اللحیہ، لحیہ کے معنی داڑھی، ظاہر غسل دھونا، داڑھی کا ظاہر باہر کا حصہ جو نظر آ رہا ہے دھونا واجب ہے۔ اذا کانت اللحیۃ کثہ، جب کہ داڑھی گھنی ہو، یعنی گنجان ہو اس طریقے سے کہ اندر کی چمڑی نظر نہ آ رہی ہو، تو صرف باہر کی داڑھی دھونا واجب ہے، اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ لا یکفی، کافی نہیں ہے، غسل الظاہر اللحیہ، داڑھی کے ظاہر کا دھلنا، اذا کانت خفیفہ، جب کہ خفیف ہو، تو یعنی اگر داڑھی ہلکی ہلکی ہے اس طریقے سے کہ اندر کی چمڑی نظر آ رہی ہے
تو ظاہری داڑھی کا دھلنا کافی نہیں ہے، بل یجب بلکہ واجب ہے، ایصال الماء پانی پہنچانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں وصول، تو وصول کا مطلب ہے پہنچنا، وصل یصل وصول، اور یہ ایصال یہ بنتا ہے اوصل سے، اوصل یوصل ایصال، ایصال مانے پہنچانا، بلکہ واجب ہے پانی کا پہنچانا، ایصال الماء پانی کا پہنچانا، الی بشرۃ اللحیہ داڑھی کی چمڑی تک، بشرہ مانے چمڑی، تو داڑھی کی جو چمڑی ہے وہاں تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ لا یجب غسل الشعر ان بالوں کو دھلنا واجب نہیں ہے، الذی استرسل من اللحیہ جو داڑھی سے استرسل کے معنی ہیں سیدھے ہو گئے ہوں یا لمبے ہو گئے ہوں اور لٹک رہے ہوں، تو داڑھی کے جو بال لمبے ہوں اور نیچے لٹک رہے ہوں تو ان کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ وقضا اسی طریقے سے لا یجب مسحہ ان کا مسح کرنا بھی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ فی نفسی ہی مقصود چہرے کا دھلنا ہے، لیکن اگر داڑھی گنی ہے تو ظاہر داڑھی کو دھلنا ہے، اور باقی جو بال لٹک رہے ہوتے ہیں، جو لمبے بال ہوتے ہیں داڑھی کے، تو ان کو نہ تو دھلنا واجب ہے اور نہ ہی ان کا مسح کرنا واجب ہے۔ اذا کان فی الظفر جب ہو، ظفر کہتے ہیں ناخن کو، جب ہو ناخنوں میں شیئن کوئی ایسی چیز، یمنع جو روک رہی ہو، منع کر رہی ہو، وصول الماء پانی کے پہنچنے کو، دیکھیں یہاں آیا وصول الماء، اوپر آیا ایصال الماء، تو ایصال مانے پہنچانا، وصول مانے پہنچنا، جو پانی کے پہنچنے کو منع کر رہی ہو، الی البشرہ چمڑی تک، چمڑی تک پانی کو پہنچنے نہ دے رہی ہو، کوئی ایسی چیز ہو ناخنوں کے اندر، کالشمع جیسے شمع لگا ہوا ہے، والعجین آٹا ہے، وجب ازالتہ تو اس کا زائل کرنا واجب ہے، وغسل ما تحتہ اور واجب کرنے کے بعد اس کے نیچے جو حصہ ہے چمڑی کا اس کو دھونا، اس لیے کہ یہ جو اعضاء ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ان کا دھونا فرض ہے، تو جو فرض اعضاء ہیں ان میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے، اس وجہ سے ان میں اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے جو پانی کے پہنچنے کو روک رہی ہے تو اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ قضا اذا طال الظفر اسی طریقے سے اگر ناخن لمبے ہو گئے ہیں، حتی تخطى الانملة تخطى مانے آگے بڑھنا، الانملہ انملہ کہتے ہیں پوروں کو، یعنی انگلی کے جو حصے ہیں، جو گانٹھیں بنتی ہیں تو 3 حصے ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے اگر ناخن لمبے ہو گئے ہیں، انگلیوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، وجب قلمہ تو قلم کے معنی ہے کترانا، کاٹنا، تو ان ناخنوں کو کاٹنا واجب ہے جب کہ وہ لمبے ہو گئے ہوں اور وہ انگلیوں کے سامنے کے حصوں کو بھی ڈک رہے ہیں، لیصل الماء تاکہ پانی پہنچے، الی البشرہ چمڑی تک، لا یکون وسخ الظفر ناخنوں کا میل نہیں ہوتا ہے، او خرع البرغوث یا پسو کی بیٹ، مانعا مانع، من وصول الماء پانی کے پہنچنے سے، الی البشرہ چمڑی تک، یعنی ناخنوں میں اگر جو طبعی میل ہوتا ہے وہ اگر نکالا وہ تو بہتر ہی ہے، لیکن اگر نہیں نکالا یا کہیں پر مچھر جو ہے پسو کی بیٹ ہے تو اور وہ ہٹ نہیں رہی ہے، تو یہ چیزیں مانع نہیں ہوتی ہیں پانی کے پہنچنے کو چمڑی تک، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی کو جذب کرتی ہیں اور پانی چمڑی تک پہنچ جاتا ہے، لہذا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو اگر طبعی میل ہے ناخنوں میں تو وہ مانع نہیں ہوتا ہے پانی کے پہنچنے کو چمڑی تک، بل یلزم تحریک الخاتم الضیق اسی طریقے سے
جو انگوٹھی تنگ ہو اس کو حرکت دینا لازم ہے، اذا لم یصل الماء جب کہ پانی نہ پہنچتا ہو الی البشرہ چمڑی تک۔ تو اگر انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ پانی اس کے نیچے نہیں پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں اس انگوٹھی کو حرکت دینا واجب ہے، اذا لم یصل الماء جب کہ پانی نہ پہنچے الی البشرہ چمڑی تک، بدون التحریک بغیر حرکت کے۔ اذا کان غسل شکوک رجلیہ اسی طریقے سے اگر پاؤں کے اندر جو زخم لگتے ہیں پون وغیر سے گسا، تو اذا کان غسل شکوک رجلیہ یضرہ اگر پاؤں کے زخموں کو دھلنا اس کو تکلیف دے رہا ہے، یضرہ مانے تکلیف دینا، جاز امرار الماء تو پانی کو بہانا، علی الدوا اس دوا پر جو لگی ہے، الذی وضعہ علیہا جو اس نے اس پر لگائی ہے، تو اس کے اوپر سے ہی پانی بہانا جائز ہے۔ جیسے کہ بسا اوقات لوگ ان زخموں پر دوا لگاتے ہیں یا ان کے اندر مرہم بھر دیتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں، تو اب اس مرہم کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ہی سے پانی بہانا کافی ہے تاکہ مشقت نہ ہو۔ اذا مسح الرأس فی الوضو اگر کسی نے وضو کے اندر سر کا مسح کیا، کیونکہ مسح تو کرنا ہی ہے، جب سر کا مسح کیا فی الوضو وضو میں، ثم حلقہ پھر بعد میں نائی کے پاس گیا اور حلق کیا یعنی سر کے بال اتارے، لا یعید المسح تو کیا اب مسح لوٹانا ہے؟ کہتے ہیں مسح نہیں لوٹانا ہے۔ اذا توضأ اسی طریقے سے کسی نے وضو کیا، ثم قلم الظفر پھر ناخن کاٹے، او قص الشارب یا مونچھیں کترائی مونچھیں کاٹی، لا یعید الوضو تو اب وضو دہرانا نہیں ہے، اس لیے کہ وضو پہلے ہو چکا ہے۔ اب ان اعضاء کے پر جو بال ہیں ان بالوں کے کترانے سے وضو نہیں ٹوٹا، کیوں؟ اس لیے کہ بال کاٹنا نواقض وضو میں سے نہیں ہے، لہذا جب وضو نہیں ٹوٹا یا ان اعضاء کا بھی وضو نہیں ٹوٹا تو ان اعضاء کے وضو کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔